ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت کی تیسری نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 14 تا 27 14 آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے 3 رکوعات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کئی انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات کو ذکر کریں گے، جس کے اندر وہی 2 قانون جو ہم نے پہلے رکوع میں پڑھے اس کو اللہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے کہ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم ان کی آزمائش کریں گے، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو ان واقعات میں آپ کے سامنے کھل کے یہ بات آئے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے آزمائشوں کے اندر استقامت اختیار کی، اور جو اقوام خلاف ورزی کرتی رہی اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اب ان تفصیلات کو ان واقعات میں ہم سمجھیں گے۔ بہت سارے انبیاء کے واقعات آئیں گے، لیکن تفصیلی واقعات ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا بیان ہوگا۔ بقیہ واقعات تھوڑے تھوڑے بیان ہوں گے۔ مقصد وہی ہوگا کہ اللہ اس میں یہ بتائیں گے کہ آزمائش میں کون پورا اتر رہا ہے اور کون پورا نہیں اتر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں، جو صرف 2 آیات پر مشتمل ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں گئے، کیا باتیں ہوئیں، کیسے باتیں ہوئیں، کس طرح مکالمے ہوئے، کیا قوم جواب دیتی رہی، ان کی تفصیلات تو سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 8 اور سورہ ہود کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں، اور سورہ نوح جو ہے وہ مکمل، اس میں یہ تفصیلات آئیں گی، وہاں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ رہے ان کے اندر 950 سال۔ وہ یہ بڑی طویل عمر تھی۔ اس طویل عمر کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھو کہ کتنی طویل آزمائش تھی ان کی، لیکن وہ طویل آزمائش کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ آسمانی ہدایت پر کھڑے رہے۔ لیکن جو مخالف قوم تھی وہ برے عمل کرتی رہی، آسمانی ہدایات کی خلاف ورزی کرتی رہی، تو کیا پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ پائی؟ نہیں، یہی اللہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے، یعنی شرک کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ تو اللہ کا دوسرا قانون حرکت میں آیا، اللہ نے طوفان کے ذریعے ان کو پکڑ کے ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور نجات دی ہم نے جہاز والوں کو۔ یہ سفینہ جو نوح تھا، اس میں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اس میں سوار ہو گئے، ان کے 3 بیٹے بھی سوار ہو گئے، ایک بیٹا سوار نہیں ہوا کنعان، اس کو بھی اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور بنایا ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی۔ اس وقت وہ جودی کے مقام پر جا کے ٹھہری تھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی وہ بہت بڑی نشانی تھی، لیکن آج بھی اشارے مل رہے ہیں کہ وہ کشتی شاید ابھی موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ سفینہ نوح منظر عام پہ آ جائے اور قرآن کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل بن جائے۔ تو یہ صرف 2 آیات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پر مشتمل تھی۔ اب آگے طویل قصہ شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو 13 آیات پر مشتمل ہے، 16 سے لے کر 27 تک۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا اس نے اپنی قوم کو، اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، عبادت کرو تم اللہ کی اور اس سے ڈرو، یعنی بندگی نہ اختیار کرنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے،
کیا بہتر ہے؟ یعنی اس کی عبادت کرنا، اس سے ڈرتے رہنا، شرک سے بچتے رہنا، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی یہ جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے یہی فیصلہ کریں کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، فرما برداری صرف اللہ کی جائے۔ اس کے خلاف جو زندگی گزارتے ہیں وہ اصل میں ہے ہی بے وقوف، اور ان کی بے وقوفی کی نشانی تو اللہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے آگے ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوا بتوں کو، وتخلقون افکا، اور گھڑتے ہو جھوٹ، یعنی بتوں کی اہمیت بنانے کے لیے جھوٹے قصے تراشتے ہو، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو یہ تو تم خود گھڑتے ہو نا، ایک شے کو خود تراشتے ہو، اس کو پوج رہے ہو، پھر اس کی اہمیت بنانے کے لیے قصے بناتے ہو، لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرتے ہو، تو یہ سمجھداری کی علامت تو نہیں ہے نا، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی عبادت کرو اور شکر کرو اس کا۔ یعنی جب رزق وہ دیتا ہے تو سمجھدار آدمی کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کی عبادت کرے، اس کا شکر کرے، اور شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ دل بھی اللہ کے شکر سے معمور رہے، اس میں شرکی عقائد نہ ہوں، اس کے اندر توحید موجود ہو، اور زبانی طور پر بھی وہ الحمدللہ کا تکرار کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، اور پھر اپنے اعضاء سے عملی طور پر اللہ کی فرما برداری میں مصروف رہے، یہ شکر کے تینوں درجے اختیار کرے۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ اسی کی طرف لوٹانا بھی انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ سمجھدار آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جب لوٹنا اس کی طرف ہے تو کیوں نہ اس کی عبادت کروں، کیوں نہ اسی کا شکر کروں۔ تو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر یہ تم کو جھٹلا رہے ہیں نا، تو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے امتیں بھی اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ پیغمبر کا کوئی نقصان ہوا؟ قومیں ہی ہلاک ہوئی نا۔ تو آپ بھی صبر کیجئے، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہیے، ان کے اوپر بھی ایک نہ ایک دن عذاب آ جائے گا اگر یہ اپنی خلاف ورزی کی روش سے باز نہ آئے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے، اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جو انبیاء باتیں پہنچا رہے ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا، وہ پوری نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ میں تو آئیں گے۔ تو انسان جب پکڑ میں آتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس نے اٹھنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اس بارے میں اگر اشکال ہو رہا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں، رب کے سامنے پیشی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اس بات پہ غور کرو، تمہارا اشکال دور ہو جائے گا۔ کس بات پہ غور کریں؟ اگلی آیت کو دیکھیے، اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ابتداً کیسے پیدائش کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا؟ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ پوری قدرت والا ہے نا، تو دوبارہ بھی اسی نے پیدا کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ تو تمہیں قدرت پہ شک ہونے لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو دوبارہ وہ پیدا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ پہ بالکل آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، تو سفر کرو نا زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، تو دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ابتداً وہ ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب ساری کائنات کو دیکھ لو، پہلے اللہ نے کہا خود کو دیکھ لو، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ وہی قادر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذرا باہر نکل جاؤ، سفر کرو، دیکھو کائنات کے مظاہر دیکھو،
وہ پہلی بار ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اس کی کوئی قدرت ختم ہو گئی؟ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال دوبارہ تم نے پیدا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب تم پیش ہوگے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا اور رحم فرمائے گا جس پر وہ چاہے گا۔ تو یہ جو اللہ کا چاہنا ہے یہ بھی کسی قانون کے تحت ہے۔ آگے آئیں گی باتیں کہ اللہ کس کو عذاب دینا چاہتا ہے اور کس پہ رحم کرنا چاہتا ہے، آگے باتیں آئیں گی، وہ اللہ نے قانون ترتیب دے رکھے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں سمجھا دیا نا، اب سمجھانے کے باوجود وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں، اسباب ہمارے پاس ہیں، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب کچھ صحیح ہے، صحت صحیح ہے، تو اس دوران ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہیں ہو تم بالکل بھی عاجز کرنے والے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے جب اللہ تمہارے پکڑنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ قانون اللہ کا ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ آج سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی جتنی بلندی پہ چلی گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بالکل سیف چل رہے ہیں، اور جیسے وہ ٹائٹینک بنا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، پھر پہلے ہی سفر میں وہ تباہ ہو گیا، ہوا یہ نہیں ہوا؟ آج تو آن ریکارڈ ہے یہ نہیں ہے یہ بات کہ اس کو پہلے ہی سفر میں تباہ کر دیا اللہ نے، وہ ایک برفانی تودے سے ٹکرایا اور ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر 73 سال تک اس کا ملبہ نہیں ملا تھا۔ 73 سال کے بعد پھر وہ سمندر کی گہرائی میں جا کے کہیں اس کا ملبہ مل گیا۔ تو یہ اللہ نظارے تو آج بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا پھر اس وقت اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار، یعنی جب اللہ پکڑ لیں گے پھر کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یعنی اس کی ملاقات کا کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، ملاقات تو ہونی ہے، اس کا جو انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو جائیں گے میری رحمت سے۔ وہ قانون ذکر کر دیا نا کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا، تو یہاں قانون ذکر کر دیا جو میری آیات کا انکار کریں گے، میری ملاقات کا انکار کریں گے، یہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، یعنی دن قیامت ان کے حصے میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ آج تو دیکھو نا، بارش ہوتی ہے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، گندم اگتی ہے کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن آئے گا نا تو ان کافروں کے لیے اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح تفصیلی انداز میں اپنی قوم کو سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قوم کی حالت دیکھیے، اللہ فرما رہے فما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اس کی قوم کا جواب نہیں تھا، مگر کیا جواب تھا؟ ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، یہ کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو۔ تو آج بھی عالمی سطح پر جو اسلامی اصولوں کے نفاذ کی بات کرتے ہیں نا، انہی کو راستے سے ہٹانے کی بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کو ہٹاؤ راستے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا اور آسمان سے نازل کردہ ہدایات کے اوپر چلنے کی تلقین کی، تو اس قوم نے بجائے اس نصیحت کو تسلیم کرنے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو جلا ڈالو۔ تو کیا فیصلہ کیا؟ جلا ڈالو۔ جب یہ جلانے کا فیصلہ کیا
تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اب بچایا کیسے؟ یہ اللہ نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 69 میں ذکر کیا ہے کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو دیکھیے اللہ نے آگ کے اندر سے جلانے کی خصوصیت کو نکال لیا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں، طبعی قوانین ہیں، اس کے اندر انسان تو باؤنڈ ہے کہ اس نے اس کے اندر رہ کے کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ تو اس کا پابند نہیں ہے نا کہ ان فزیکل لاز کا اللہ پابند ہو جائے۔ وہ تو چاہے آگ کے اندر سے جلانے کی خصوصیت کو نکال لے، اسی کو گل و گلزار بنا دے، اسی کو ٹھنڈا بنا دے، اسی کو سلامتی والا بنا دے، تو یہاں اللہ نے اس کو سلامتی والا بنا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعہ میں، اس قصہ میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں جو جو باتیں آئیں، جو جو دلائل آئے، وہ سارے کی ساری باتیں اور دلائل کافی ہیں اس بندے کے لیے جو ایمان لانا چاہتا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل دے دیے گئے۔ آگ سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، نکلنے کے بعد پھر نصیحتوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، تم جو اللہ کے سوا بتوں کو معبود بناتے ہو نا، یہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ آپس میں محبت کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات کا دباؤ ہے، پریشر ہے، برادریوں کا پریشر ہے، ملکوں کا پریشر ہے، یا کوئی بھی پریشر ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت اور دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، ورنہ عقلی طور پر سمجھ بوجھ کے تم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی جائے، یہ بس محبت میں، دوستی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کام کر رہے ہو، کوئی بصیرت کے ساتھ تم نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کا دن آئے گا، ایک دوسرے کا تم انکار کرو گے، کوئی دوستیاں نہیں ہوگی، دوستیاں دشمنوں میں بدل جائیں گی۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ تو یہ دنیا میں جتنی دوستیاں ہوں گی نا، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہیں تو دوست ہیں آپس میں، کوئی چرس پیتے ہیں تو آپس میں دوست ہیں، کوئی زنا کرتے ہیں تو آپس میں دوست ہیں، کوئی کسی جگہ شرک کر رہے ہیں تو وہ آپس میں دوست ہیں، تو یہ جو دوستی ہے قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ جب انہیں پتہ لگے گا کہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو یہی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ ایک دوستی قائم رہے گی جو تقوی کی بنیاد پہ دنیا میں قائم ہوئی، اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پہ قائم ہوئی، اللہ کی توحید کی بنیاد پہ قائم ہوئی، یہ قائم رہے گی۔ اس کو اللہ ذکر کریں گے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں، وہاں ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف متقین ایسے ہوں گے جن کی دوستی برقرار رہے گی، باقی سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور پھر جب آگ میں چلے جاؤ گے وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اللہ کے دو قانون اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم آزمائش کریں گے، استقامت کے ساتھ جو کھڑا رہے گا ہم اس کے اوپر انعامات کریں گے۔ بلکہ ابھی 2 آیات اس کی باقی رہتی ہیں، اس کو مکمل کر لیں تاکہ یہ جو نشست ہے وہ ہماری مکمل ہو جائے۔ یہ تھوڑا مجھے مغالطہ لگ گیا۔ آگے آیت 26 اور 27 رہتی ہے ابھی۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام۔ دیکھو کتنی نصیحتیں کی، پوری قوم کو سمجھایا، لیکن اس ساری نصیحتوں کا اثر ہوا تو صرف ایک ذات پر، اور وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بس یہ ایمان لائے۔
اس وقت تک ابھی یہ نبی نہیں بنے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے مبعوث نہیں کیا تھا، یہ تو بعد میں پھر اللہ نے مبعوث کیا نا سدوم اور آمورہ کی بستیوں کی طرف۔ یہ آگے واقعہ آ رہا ہے، اس کے بعد تفصیل وہاں آ جائے گی۔ اب یہ بس ایمان لائے اور انہوں نے وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف، اس سے مراد اللہ کی وحی کی روشنی میں جہاں اللہ مجھے لے جائے گا، جہاں وہ سمجھائے گا، میں اس کی خوشنودی کی خاطر نکل پڑوں گا۔ تو پھر اللہ نے سمجھایا کہ عراق کے شہر بابل سے لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، تو وہاں چلے گئے۔ لوط علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور آپ کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ان تینوں نے اکٹھی ہجرت کی۔ تو یوں اللہ نے لوط علیہ السلام، حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام، ان تینوں کو ہجرت کر کے شفٹ کر دیا ملک شام میں۔ اب اس ساری صورتحال میں، آزمائش میں، جو ان تین لوگوں نے استقامت اختیار کی، اللہ نے اس کا کیا انعام دیا وہ اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کیا اس ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ تو یوں سلسلہ چل پڑا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دیا ہم نے اس کی اولاد میں نبوت کو بھی اور کتاب کو بھی۔ اب قیامت تک جتنے نبی اور رسول اور کتابیں آئیں گی سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئیں گی۔ بہت بڑا انعام دیا۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا منصب ہے، نبوت سے بڑا ڈیزگنیشن اور کوئی نہیں ہے۔ اس منصب اور ڈیزگنیشن کو اللہ نے اس کے بعد خاص کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور عطا کیا ہم نے اس کا اجر دنیا میں بھی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے یا نہیں؟ کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں آج کا، عیسائی، یہودی، مسلمان، آج بھی سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے اس کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن احترام سب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسی ناموری دے دی، سب احترام کر رہے ہیں۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ہم ان کو درود ابراہیمی اسی لیے کہتے ہیں۔ تو بار بار پڑھ رہے ہیں ہم مسلمان، تو ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ جتنی مرتبہ ہم آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں اتنی مرتبہ ہم یہ درود پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ جو دنیا کی ناموری ہے یہ آخرت پہ اثر انداز نہیں ہوگی کہ آخرت میں اس کو کچھ نہ ملے۔ دنیا کی ناموری بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو صالحین میں شامل کرے گا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ آپ ہی کی نسل سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب مشہور ہے، ابو الانبیاء، تمام نبیوں کا باپ۔ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے پھر اسی کے بعد سارے پیغمبر انہی کی نسل میں سے بھیجے۔ تو یہ ہے وہ آیت جس پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا۔ 13 آیات پر یہ مشتمل تھا، 16 سے لے کر 27 تک۔ اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رہی، پھر ذہن میں لائیے کہ جو اللہ کے احکام پر استقامت اختیار کرتے ہیں ہم ان کو درجے عطا کریں گے، ان کے ایمان کو قبول کریں گے، اور جو برے عمل کریں گے اور خلاف ورزی کرتے رہیں گے آسمانی ہدایت کی، ایک دن ہم ان کو پکڑ لیں گے، پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی پہ اکتفا کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔